بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسے غرور کہیں، تکبر کہیں، زوم یا کچھ اور، حکومت کی طرف سے بہت بڑا اعتراف ہو گیا ہے۔ شاید ان کو خود نہیں اندازہ کہ انہوں نے کتنا بڑا اعتراف جرم کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ جو اب کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور حال ہی میں میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کر لی اور اس کے بعد ایجنڈا بھی سیٹ کیا کہ ہم نے آگے کس طرح سے چلنا ہے، اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں بہت بڑا اعتراف انہوں نے کر دیا ہے۔ سوال ہوا کہ کیا شہباز شریف صاحب ڈگی میں یعنی ٹرنک گاڑی میں چھپ کر بیٹھ کر جاتے تھے اور ملتے تھے اس وقت کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، یعنی سازشیں کر رہے تھے تبھی چھپ کر جانا تھا۔ تو اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا جی ڈگی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، کالے شیشے ہوں اور بیٹھ کر جائیں، اور کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف نے کئی ملاقاتیں کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ اب یہ دیکھیے اعتراف پر اعتراف کر رہے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے کی سازش ہم نے۔ محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ ترجمان بھی رہے مریم نواز صاحبہ کے نواز شریف کے، انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ مان لے کہ جی نواز شریف نہیں، شہباز شریف جا کر ملتے رہے، ساری ڈیلیں کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ تو محمد زبیر کو استعمال کیا، جب سارا معاملہ نکال لیا تو اس کے بعد جناب تم تو فارغ ہو، اب ہم ڈائریکٹ لائن جب ہو گئی تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب جناب ایک طرف تو یہ بات کی رانا ثناء اللہ نے، پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جی عمران خان کے خلاف اور کیس بن سکتے ہیں، بننے چاہیے، ادھر سے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی صاف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس بنانے ہیں نہیں، جرم ہے نہیں، ہم تلاش کریں گے، ہم بنائیں گے۔ یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ یہاں جناب آپ جعلی مینڈیٹ کے تحت الیکشن کمیشن سے مل کر آپ آ جائیں اور خود کو حکومت ڈکلیئر کر دیں، اس کے بعد جناب آپ دفعہ 144 لگائیں، ایم پی اوز لگائیں، لوگوں کو اٹھائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائیں، ان کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں کیونکہ ہم حکومت ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ جناب ہاں جی ہم تو کیس بنائیں گے۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ جعلی کیسز ہیں۔ یہ عدت کا کیس دیکھیں، سائفر دیکھیں، توشہ خانہ دیکھیں، ناکامی پکڑی جا رہی ہے۔ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح سے جیل میں جناب ٹرائل چلائے گئے، پہلے کہتے تھے ہم تو اس کے پیچھے نہیں ہیں، اب کہہ رہے ہیں جی نہیں، کیسز تو بنانے پڑیں گے، ڈھونڈنے پڑیں گے، اور اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں ہے۔ عمران خان جو ہے فسادی ہے، یہی باتیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہونے سے پہلے یہی باتیں کی جاتی تھیں کہ جی فسادی ہے، توہین مذہب کا الزام، پریس کانفرنسز، رپورٹس چلانی، پی ٹی وی پر جناب چلانی، اور اس کے بعد دیکھیے وہ کیا ہو گیا۔ اور عمران خان کہتے رہے کہ پلان یہ ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ایک جنونی تھا، مذہبی جنونی تھا، اس نے کر دیا، اور بالکل اس طرح سے ہوا۔ اب پھر یہ لوگ بلڈ کر رہے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں نہ کوئی انصاف ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، کہ جناب اپنے مخالف کے خلاف ہم بنائیں گے مقدمے، جو کرنا ہے کر لو، اور اعتراف کریں گے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے مقدمے بنانے ہیں۔ احسن اقبال صاحب پہلے کہہ چکے کہ جی ہاں جی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر حکومت چلانی تو عمران خان کو اندر رکھو۔ یعنی یہ ہے ان کا نظریہ، یہ ہے ان کی گورننس، یہ ہے ان کی اپروچ، یہ ہے حکومت جس طرح سے چلائی جا رہی ہے کہ ایک شخص کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے کہ وہ نہ باہر آئے، اس کے خلاف مقدمات بنانے ہیں۔ سارے ادارے، تمام حکومت صرف اور صرف اس کام پر لگی ہے، ساری پارٹیز پر لگی ہے کہ اچھا مقدمے ڈھونڈیں، کہہ رہے ہیں تلاش کیے جا سکتے ہیں، بنائے جا سکتے ہیں، بنانے پڑیں گے، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے۔ تو ہر ادارے کو ٹاسک دیا، نیب، ایف آئی اے، پولیس، جتنے محکمے ہیں، ساروں کا کام یہ ہے کہ جی تلاش کرو، ان کے خلاف کوئی مقدمات بناؤ، کوئی ذاتی نوعیت کے مقدمات بناؤ، کچھ تو کرو، اگلے میں پھر دکھیلو۔ اب وہ اس کا نہ سر نہ پاؤں تو کیا کریں؟ ججز کو دھمکاؤ، فائرنگ کر دو، میٹر توڑ دو، ان کی فیملیز کی ویڈیوز بناؤ، ان کے بیڈ رومز کی ویڈیوز بناؤ، ان کے رشتہ داروں کو اٹھاؤ، ان کو کرنٹ لگاؤ، اور ان پر دباؤ ڈالو کہ بھائی ٹھیک ہے کیس نہیں بنتا لیکن ہم نے اب بنایا ہے، ہم کہہ رہے ہیں، اس کو اندر رکھو، جیل کے اندر ٹرائل کرو، میڈیا کو کنٹرول کرو، اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کہا جائے، ورنہ جناب آپ لوگوں کے خلاف ایکشن لیں کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو، اس کی پارٹی توڑو، اور اس میں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ بڑا بہترین، جہاں کوئی مل سکتا ہے، چاہے وہ جوڈیشری میں کوئی ہو، کہیں اور ہو، جو ساتھ ہوگا ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا اس پر دھونس دھمکی، یہ سارا کچھ کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے، آپ اندازہ لگائیے کہ واضح الفاظ میں یہ بات کر دی ہے، اور اس میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا اعتراف ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے خلاف کیس نیا بھی بن سکتا ہے، تلاش بھی کیا جا سکتا ہے، یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہوگی کہ وہ جتنا عرصہ زیادہ مہمان رہیں تو بہتر ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے حکومت کی اپروچ کہ ہم نے بنانے ہیں کیسز، ہیں نہیں، وجود نہیں رکھتے، ہم نے بنانے ہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ
وہ اندر رہے گا تو ہم چل سکتے ہیں, وہ باہر آ جائے گا تو ہم نہیں چل سکتے. بھائی وہ اندر ہے تب بھی آپ نہیں چل رہے, تب بھی آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے ہاں ہم نے IMF کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے, ان کے مطابق بنایا ہے, ہماری مجبوری ہے. میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. مجھے پتا ہے جناب کہ جناب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن میں مانگنے یہ مجبوری ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے IMF کا بجٹ عمران خان نے کر دیا, فلاں کر دیا, اور اب آپ دیکھیں کہ وہی بجٹ یہ بنا رہے ہیں اور کہ جی یہ بھی مجبوری ہے, عمران خان کو اندر رکھنا بھی مجبوری ہے. تو آپ مجھے بتائیے یہ کس قسم کی سیاسی اسٹریٹجی ہے, کس قسم کی یہ حکومتی کارکردگی ہے کہ بس ایک شخص کے ارد گرد اس کو جیل میں رکھنے کے ارد گرد گھوم رہی ہے. خوف اتنا ہے کہ باہر آ جائے گا حکومت گر جائے گی. عجیب باتیں کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی اگر وہ باہر آ بھی گئے تو چند دن ریلی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا. پھر ساتھ کہتے ہیں نہیں وہ باہر آ گیا تو وہ تو پھر معاملات خراب کرے گا, اس نے پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ دیا, اس نے یہ بھی کیا, اس نے وہ بھی کیا, وہ تم سے بات نہیں کرتا, وہ تو مذاکرات پر نہیں رکھتا, اس لیے جناب ہمیں اس کو اندر رکھنا پڑے گا. یعنی آئین قانون کچھ نہیں ہے کہ جس نے اگر پارلیمنٹ سے استعفے دیے تو آپ الیکشن کروا دیں, اس نے اگر اسمبلیوں سے استعفے دیے, اپنی حکومت چھوڑی تو 90 دن کے اندر الیکشن آئین میں لکھا تھا تو آپ کروا دیتے. یعنی اس نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آئین اور قانون پر عمل کریں گے, نہیں, ہم جناب کیسز بنائیں گے, ہم جو ہے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے, ہم اس طرح کے کام کریں گے. لیکن اس کا جواب ایک طرح سے سلمان راجہ صاحب نے ایک اور شو میں وہ تھے ندیم ملک صاحب کے شو میں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو افریت ہے, یہ جو تباہی ہے, بربادی ہے, جو 8 فروری کی رات جو کچھ کیا گیا, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے, یہ سب دب جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح قومیں, ملک نہیں چل سکتے, آگے بڑھ نہیں سکتے کہ آپ جعلی طریقے سے آپ سب سے بڑی چوری اور ڈاکہ ڈالیں گے. اطہر منیلا صاحب کی آپ گفتگو سن لیجئے نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ عمران خان صاحب کا جی پیغام بھی سامنے آیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے, جیل سے ہی پیغام دیا ہے, پاکستان کا مستقبل عوام کے مینڈیٹ کے احترام, قانون کی حکمرانی اور سیاست کے استحکام سے وابستہ ہے. اپنے لوگوں کے خلاف ننگی فسطائیت یا لشکر کشی کے ذریعے دہشت گردی کا تدارک ممکن ہے, نہ ہی پاکستان کو استحکام نصیب ہونے کے امکانات ہیں. قوم کی مرضی کے برعکس فیصلے کرنے اور طاقت اور بندوق کے زور پر انہیں عوام سے منوانے کی کوششوں نے ہمیشہ منفی نتائج پیدا کیے ہیں. عمران خان, یہ بات عمران خان نے کہی ہے. عمران خان کا کہنا ہے کہ پہلے نجم سیٹھی نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے سزائیں ہوں گی, کون یہ معلومات دے رہا ہے. اب احسن اقبال نے کہا کہ مجھے 5 سال جیل میں رکھا جائے گا, یہ عدلیہ کی توہین ہے. ایک سینئر وفاقی وزیر ایسا بیان کس منہ سے دے رہا ہے. ارسطو احسن اقبال, یہ شعیب شاہین نے بات کی, اور اب عمر ایوب کو سنیے. ارسطو احسن اقبال نے کہا ہم 5 سال تک عمران خان کو جیل میں رکھیں گے, آپ نے یہ کہنے کی ہمت کیسے کی, ہمارا رد عمل آئے گا, عوام ہمارے ساتھ ہیں. اور اس پر جناب اب باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ ظاہر ہے کہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ٹی وی پر آ کر سب باتیں کر دی جاتی ہیں کہ ہاں ہم ملتے رہے ہیں, شہباز شریف جب جا کے ملتے رہے, پھر ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, ہمیں کہا جاتا رہا پہلے پنجاب لے لو پھر وفاق لے لو, باجوہ صاحب سازشیں کرتے رہے. کوئی آرمی چیف کیا یہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کو اس کا حلف قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سازشیں کرے اور جا کر جناب باہر اپوزیشن سے ملے, کہے کہ ہاں جی ہم یہ گراتے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی یہ ہوا, ہمیں آفرز بھی ہوتے نہیں ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا, شہباز شریف ملتے بھی رہے تو چھپ کر ملتے رہے. یہ کہاں ہے سب, کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں کسی ملک میں ہوتا ہے؟ اور کیا ایسے ملک چل سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیجئے پچھلے 2 سال سے جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. جنرل باجوہ نے محض ذاتی فائدے کے لیے ملک کا نقصان کیا. جس ISI نے دہشت گردوں کو ختم کرنا تھا اسے تحریک انصاف کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا. عمران خان کا ڈیالہ جیل سے خصوصی پیغام. یہ جناب شاکر محمود آوان دیگر صحافی سب اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام دیا ہے اس پر. اور اس کے علاوہ جناب علی من گنڈا پور نے بھی عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا تھا جنرل باجوہ کہتے تھے جنرل فیض بہترین آرمی چیف ہوں گے, اور عمران خان نے جو پیغام دیا ہے اس میں بھی یہ بات کی ہے کہ جو حالات تھے افغانستان کے اس میں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا, اور کہا گیا ہاں جی جنرل فیض کنٹینیو کرے گا, لیکن اس کے بعد جناب وہ سارا کچھ ادھر ادھر کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے شاید نواز شریف کے ساتھ ڈیل تھی کہ جی یہ سارا کچھ کرنا ہے, اور اس سلسلے میں کیا گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کا ہی حال کر دیا گیا. لیکن اچھا ہے کہ یہ اس طرح کے اعتراف کر رہے ہیں تاکہ پوری قوم کے سامنے آئے کہ یہ کس طرح حکومتوں میں آتے ہیں, کس طرح جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کو گرایا جاتا ہے اور کیا کچھ کیا جاتا ہے. یہ سب تاریخ کا حصہ بن رہا ہے, اور ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جا کر ان کے خلاف یہ بیانات بھی استعمال ہوں گے جب کہیں نہ کہیں قانون کی حکمرانی ملک میں بحال ہوگی. اللہ حافظ.